بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى. دو صورتوں کے ایک طرح سے جوڑے ہیں، سورہ شمس اور سورہ لیل. دونوں کو اکٹھی کرو، ایسا لگ رہا ہے جو بات اشاروں میں سورہ شمس میں فرمائی گئی تھی وہ کھول کر کے سورہ لیل میں بیان کی گئی. دو قسم کے انسان ہیں، ایک جس نے اپنا آپ پاک کیا، اس نے بلندیوں کو چھوا. ایک وہ جس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملایا تو وہ دنیا میں بھی مٹی میں مل گیا، صفحہ ہستی سے مٹ گیا. کیسے آدمی بلندیوں کو چھوتا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو گراتا ہے اور مٹی سے ملاتا ہے، سورہ واللیل اذا یغشا میں اسی کو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے. واللیل اذا یغشا، میں قسم کھاتا ہوں رات کی، اذا یغشا جب وہ چھا جائے، اس کا اندھیرا چھا جائے، خوب رات ہو جائے، اس رات کو دیکھو. والنہاری، اور میں قسم کھاتا ہوں دن کی، اذا تجلی جب دن روشن ہو جائے. وما، اور میں قسم کھاتا ہوں اس کی، خلقا جس کو اس نے پیدا کیا، کون ہے وہ؟ الذکر، مرد کی قسم کھاتا ہوں، والانثى، اور عورت کی قسم کھاتا ہوں. اور ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر کیا کہتا ہوں؟ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں شتی، جدا جدا ہیں. شدید کی جمع شتی، الگ الگ کوششیں ہیں. مطلب جس طرح رات جب کہ خوب اندھیری ہو جائے، دن جب کہ خوب روشن ہو جائے، کوئی بے وقوف دنیا کا کہہ سکتا ہے یہ دونوں ایک ہیں؟ نہیں ہیں. دن بہت روشن ہے، رات بہت تاریک ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے، الگ الگ ہیں. اسی طریقے سے الگ الگ کوششوں والے ایک ہی جگہ پہنچ جائیں اور سب کا ایک ہی نتیجہ نکلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سعیکم، بے شک تمہاری کوششیں، لشتی، ضرور بضرور جدا جدا ہیں. اب کیا جدا جدا کوششیں ہیں؟ آگے ان کے نتیجے جدا جدا آئیں گے. فاما، تو رہا وہ آدمی، من اعطا جس نے دیا، واتقا اور جو بچا، وصدق اور جس نے سچ مانا، بالحسنى اچھائی کو. اب آگے مفعول پوشیدہ ہے. اما من اعطا جس نے دیا، کیا دیا؟ دل اللہ کو دے دیا، مال اللہ کو دے دیا، جذبات قربان کر دیے، سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے حکموں پر. یہ ہے من اعطا، جس نے دے دیا، مال بھی دیا، جان بھی اللہ کے راستے میں لگا دی، دل بھی اللہ کو دے دیا، اس کی محبت کے لیے خالص کر دیا. واتقا اور بچا، کس سے بچا؟ شرک سے بچا، اللہ کی نافرمانی سے بچا اور گناہوں سے بچا. اور آسان ترجمہ اسی کا واتقا، اور اس نے تقوی اختیار کر لیا. جی تقوی کا یہی مطلب ہے گناہوں سے بچنا. دو ہی چیزیں ہیں، اوامر اور نواہی. اوامر کیا ہے؟ یہ کرنا ہے، اور نواہی جن سے بچنا ہے. تو تقوی یہ ہے نواہی، اور بر یہ ہے نیکی. فاما من اعطا، تو جس نے دیا یہ ہے بر. واتقا، اور جس نے تقوی اختیار کیا، بچا، یہ ہے نواہی. وصدق، اور جس نے سچ مانا، بالحسنى بالکلمۃ الحسنى اچھی بات کو، سچی بات کو سچ مانا. کیا ہے سچی بات؟ الکلمۃ الطیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سچ مانا. اور قرآن کی سچی نصیحت کو سچ مانا. جس نے اس کو سچ مانا یہ، اور جس نے ان سب چیزوں کو نہیں مانا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ جدا جدا کوششیں ہیں. ایک کوشش یہ ہے، اس کوشش کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. سورہ اعلیٰ کے اندر بھی آیت آئی تھی، میں نے کہا تھا اس کو آگے جوڑ کے ہم دیکھیں گے. اب سمجھو، فَسَنُيَسِّرُ، تو ہم آسانی دیں گے اس کو. اور علامہ آلوسی نے فرمایا آسانی کی تیاری کروائیں گے اس سے. لِلْيُسْرَى، آسانی کے لیے، مطلب اس کو آسان دین پر چلائیں گے. دین بھی آسان، اس کے لیے آسان دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور ساری زندگی اسی آسان دین پر چل کر بڑے مزے سے گزارے گا. اور آسان دین کے اوپر چل کر زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے وہ دوسری چیز سے سمجھو نا، کہ جو بے دین ہیں ان کی زندگی کس مشقت میں ہے. ہم اس کو آسانی دیں گے، للیسرا، آسانی کے لیے، للشریعت الیسرا، آسان شریعت کے لیے. اس پر یہ عمل کرتا رہے گا یہاں تک کہ پہنچ جائے گا اس جگہ پر جو آسانیوں کی جگہ ہے، جہاں کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، اس کا نام ہے جنت. تو گویا ہم اس کو تیاری کرنے کی توفیق دیں گے، آسانی کے لیے آسان جنت میں چلا جائے گا. یہ ہے ایک کوشش، یہ ہے اس کا ایک نتیجہ. دوسری کوشش، اس کا دوسرا نتیجہ. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، رہا وہ آدمی، من بخیلا جس نے بخیلی کی، مال اللہ کے راستے میں نہیں دیا، جان اللہ کے راستے میں نہیں لگائی، جذبات کو قربان نہیں کیا،
دل نہیں دیا، اللہ کو کچھ نہیں دیا، باقی سب کو دیا۔ واستغنا، اور لاپرواہ ہو گیا۔ لاپرواہ کا مطلب گناہوں سے بچا نہیں، ڈرا نہیں، کہنا کوئی پرواہ نہیں، کرتے جاؤ، کھاتے جاؤ، اور دیکھو یار اس دنیا میں مزے مارو، ایسے دنیا کوش عالم دیگر نیز، بعد میں دیکھیں گے جب آئے گا، اب مزے مارو۔ اس کو کہا واستغنا، اس نے لاپرواہی اختیار کی۔ وکذب، اور جھوٹ سمجھا، بالحسنی، سچی بات کو، اچھی بات کو جھوٹا سمجھا، شریعت کو جھوٹا سمجھا، آخرت کو جھوٹا سمجھا، جو سچی بات تھی اس کو جھوٹا سمجھا۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم اس کو آسانی دیں گے، لِلْعُسْرَى، تنگی کے لیے۔ تنگی کے لیے آسانی کا مطلب اس کی زندگی تنگیوں میں گزرے گی، ان راہوں پر پڑ جائے گا جن راہوں میں مصیبتیں، پریشانیاں، کمر جھک جائے گی کما کما کر کے، مگر پوری نہیں پڑے گی۔ برادریوں کے رسم و رواج، ان مصیبتوں کے جھنجٹ میں، ان پھندنوں میں، ان بندنوں میں بند جائے گا وہ، للعسرا، مشکلوں کے لیے آسانیاں، مگر نکل نہیں سکے گا یہ، یہاں تک کہ انہیں مشکلوں میں پڑا آخری مشکل سے دو چار ہوگا، جہاں آسانی کبھی نصیب نہیں ہوگی، وہ کیا ہے؟ جہنم۔ تو ہم اس کو ان راہوں پر لگا دیں گے جن راہوں کے نتیجے میں آخر وہ جہنم میں پہنچے گا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، ایسا آدمی جس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن اس نے کیا کام کیا؟ بخیلا واستغنا وکذب بالحسنی، یہ کام کیے تو اس کے پاس مال شال تھا، وہ اس کے کام نہیں آئے گا۔ وما یغنی، نہیں کام آئے گا، عنہ، اس کے مالہ، اس کا مال، اذا تردی، جب وہ ہلاکت کے گھڑے میں گرے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا ہمارے ذمہ تھا راستہ دکھانا، ہم نے دکھا دیا۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے ان کو دونوں راستے دکھائے، یہ بتایا کامیابی کا راستہ، یہ ناکامی کا راستہ۔ قد افلح من زکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ کون ہے وہ؟ یہ 3 لفظوں میں بیان کر دیا، یہ کامیابی کا راستہ، یہ ناکامی کا راستہ۔ کیوں بتایا؟ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمہ تھا، للہدی، ضرور بضرور ہدایت دینا، ہم نے ہدایت دے دی، ہم نے راستہ بتا دیا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہمارے لیے ہے للآخرہ، ضرور بضرور آخرت، والأولى، اور دنیا بھی، دونوں ہمارے لیے ہیں۔ مطلب دنیا میں راحت اس کو ملے گی جس کو ہم چاہیں گے، آخرت میں راحت اس کو ملے گی جس کو ہم چاہیں گے۔ دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، سب ہمارے قبضے میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، اے انسانوں میں نے آگاہ کر دیا، اللہ کہہ رہا ہے، کم تم کو، نارن، اس آگ سے، تلظا، جو شعلے مار رہی ہوگی، شعلے مارنے والی، شعلہ زن آگ سے میں نے تم کو ڈرا دیا ہے۔ اب تمہارا کام اس سے بچنا ہے۔ کون جائے گا اس آگ کے اندر؟ لا یصلاھا، نہیں داخل ہوگا اس آگ میں، الا الاشقی، مگر وہ جو بڑا ہی بدبخت ہوگا۔ کون ہے بڑا بدبخت؟ الذی کذب، جس نے جھوٹ سمجھا، جس کو اوپر فرمایا تھا من بخل واستغنی، یہاں فرمایا کذب، جس نے جھوٹ سمجھا، اللہ کے کلام کو جھوٹا، نبی کو جھوٹا سمجھا، آخرت کو جھوٹا سمجھا، قرآن کو جھوٹا سمجھا، وتولی، اور جس نے منہ موڑا، کس سے؟ دین سے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، میرا کام ہے راستہ بتانا، میں نے تم کو بتا دیا، یہ جائے گا جہنم میں تو بچے گا کون؟ وَسَيُجَنَّبُهَا، اور یقیناً اس سے بچایا جائے گا، ہاں اس جہنم سے، الاتقى، جو بڑا پرہیزگار ہوگا، الذی یؤتی مالہ، جو دیتا ہے اپنا مال، کس لیے دیتا ہے؟ یتزکا، پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ وما لأحد، حالانکہ نہیں ہے اس کے لیے، عندہ، نہیں ہے لأحد، کسی کے لیے، عندہ، اس کے پاس، من نعمت، کوئی احسان، تجزا، جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ مطلب جب اپنا مال کسی کو دیتا ہے، یتیم کو، مسکین کو، غریب کو، کس لیے دیتا ہے؟ یتزکا، تاکہ اپنے آپ کو پاک کرے۔ پہلے فرمایا نا کہ وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، تو پاک کس سے ہوتا ہے؟ اپنے مال کو خرچ کرے اللہ کے راستے میں، یوں اندر کی صفائی حاصل ہوتی ہے، مال کی محبت دل سے نکلتی ہے، اور جن کو دے رہا ہے مال، ان کا کوئی احسان تھا اس کے ذمہ کہ اس احسان کا اس نے بدلہ دینا تھا؟ بدلہ نہیں دینا تھا، کوئی احسان نہیں تھا، پھر کیوں دے رہا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، الا، مگر، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، وجہ ربہ، اپنے رب کے چہرہ، اس کی خوشنودی، الاعلی، جو بلند و بالا رب ہے، ولسوف یرضی، ان قریب یہ راضی ہو جائے گا۔ تمام مفسرین لگتا ہے اس بات پر متفق
کہ یہاں جو کہا گیا کہ اس جہنم سے یہ بچے گا کون؟ جو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے مال دیتا ہے اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور یہ ضرور اللہ کی نعمتیں جب اس کو ملیں گی تو یہ راضی ہو جائے گا، اس کی جنت میں جا کر خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ تو سب نے کہا کہ اس کا پہلا مصداق کون ہے؟ کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب غلاموں کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ غلاموں کو خرید کر انہوں نے آزاد کیا۔ ان کے باپ نے کہا، ابو قحافہ نے، کہ ابو بکر جب آزاد ہی کرنا ہے غلاموں کو تو جس کو آدمی آزاد کرتا ہے وہ اس کا دوست بھی بنتا ہے، تو ذرا ہٹا کٹا صحت مند دیکھ کر اس کو آزاد کرو، کل تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تمہارا ساتھ تو دے گا۔ فرمایا جس کے لیے میں آزاد کرتا ہوں وہ بڑا طاقتور ہے، مجھے غلاموں کو نہیں دیکھنا ہے، مجھے اس کو دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، کیا زبردست مضمون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔